دوسرا مددگار. اور ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت. یہاں لکھا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. کیا یہ آمین؟ آپ بتائیے مجھے ایک مددگار پہلے بھی بخشا گیا تھا. کون سی آیت ہے جو بہت فیمس ہے؟ خدا نے دنیا سے سب بولیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. پہلے بیٹا بخش دیا اور یسوع کہہ رہے ایک اور مددگار باپ بخشے گا اور وہ روح القدس ہے. ایک اور مددگار another helper دوسرا مددگار بخشے گا. دوسرا مددگار جو ہے میں نے بتایا کہ انگلش میں اس کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ another helper ہے اور اس کے لیے جو مختلف ترجمے ہیں انگلش میں وہ میں لفظ بتانا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے comforter تسلی دینے والا اور ایک اور ترجمہ ہے جو گریک ورڈ سے ہے اور وہ ہے ایڈوکیٹ وکیل. کونسلر کا مطلب ہے شفاعت کرنے والا وکالت کرنے والا عدالت میں لیگلی ہمیں ڈیفینڈ کرنے والا. دنیا کے لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں. مسیح نہیں غیر مسیح وہ کہتے ہیں یسوع نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں ایک اور مددگار بخشے گا تو وہ کہتے ہیں کسی نبی کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ میں کوئی نبی آتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ یسوع کی جو وہ پیشن گوئی تھی جو یسوع نے کی اس کی تکمیل ہے. تو ایسا نہیں ہوا بلکہ جب روح القدس آیا تب پتا چلا کہ یہ یسوع کی وہ بات پوری ہوئی ہے جو یسوع نے کہی تھی کہ میں دوسرا مددگار بخشوں گا. تو who is the another helper؟ کون ہے دوسرا مددگار؟ یسوع مسیح ہولی اسپرٹ. کون ہے بولیے؟ ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا. اور یہ جب دوسرا مددگار آیا کب آیا آپ کو بتائیے بولیے کب آیا؟ عید پینتیکوست پہ. کب آیا؟ اور سب لوگ سے بھاگے اور فیصلے بولنے لگے. تو پھر یہ جو مددگار ہے ہولی اسپرٹ ہے جب وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے جب ہم معمور ہو جاتے ہیں جب ہم فلنس آف دا ہولی اسپرٹ حاصل کرتے ہیں تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. بولے ہاللیلویا. کہیے ہاللیلویا. اب دیکھیں کہ وہ کیسے مدد کرتا ہے. میری تو دیکھیے 1969 میں 31 اگست کا دن تھا. ایک تقریباً 19 سال کا لڑکا اس کو کسی خادم نے بتایا کہ تو گنہگار ہے تجھے توبہ کرنی ہے. اور وہ 19 سال کا لڑکا چرچ میں ایکٹیو تھا بڑی خدمت کرتا تھا ہر طرح سے چرچ میں مددگار تھا. اور اس میں خادم نے کہا آپ گنہگار ہیں آپ نے توبہ نہیں کی آپ نے نجات نہیں پائی آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا. تو روح القدس نے اس لڑکے سے کہا یہ پاسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ گنہگار ہیں آپ نے توبہ نہیں کی نجات نہیں پائی. اور اس لڑکے نے 31 اگست 1969 کو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا اور وہ لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے. ہاللیلویا. تھینک یو. تو میں روح القدس کی کام بتانا چاہ رہا ہوں. روح القدس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ گنہگار کو قائل کرتا ہے کہ وہ گنہگار ہے. گنہگار کو قائل کون کرتا ہے؟ روح القدس. جب آپ کلام سنتے ہیں خدا کا پاک روح آپ سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کلام جو سنایا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے ہے. وہ گنہگار سے کہتا ہے ہاں وہ خادم ٹھیک کہہ رہے ہیں اب واقعی گنہگار ہیں اب توبہ کیجئے نجات پانے کے لیے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیجئے. تو روح القدس کا پہلا کام he convicts the sinners. وہ گنہگار کو قائل کرتا ہے احساس جرم دلاتا ہے اور روح القدس آ کر یہ کام کرتا ہے. اور یسوع نے یہ بات کہہ دی تھی پہلے سے. آئیے پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 16واں باب 8ویں آیت. یوحنا کی انجیل 16واں باب 8ویں آیت میں یسوع نے یہ بات پہلے سے کہہ دی تھی کہ جو دوسرا مددگار آئے گا وہ کیا کرے گا. اور آپ نے مثال سنی اس نے مجھے قائل کیا. کس کس کو ہولی اسپرٹ نے کنوکٹ کیا
कायल किया और उसने यीशु मसीह को अपना निजातदा कबूल किया, तौबा की, गुनाह का एहसास दिलाया। किस किस को? हाथ खड़ा कीजिए। जिसको रूह कुदस ने एहसास दिलाया। तो रूह कुदस का काम है गुनाह के बारे में मुजरिम ठहराना। रूह कुदस का काम है गुनाह के बारे में एहसास जुर्म पैदा करना। पढ़िए यूहन्ना की जीत 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा है, और वो आकर दुनिया को गुनाह और राष्ट्रवासी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। यीशु ने कहा मैं कसूरवार नहीं ठहराता, मेरे बाद जो आएगा वो कसूरवार ठहराएगा। आज रूह कुदस कसूरवार ठहरा है। बोले हालेलुया। यीशु ने किसी को कसूरवार नहीं ठहराया। उसके सामने एक औरत को लाया गया जो ऐन फेर के वक्त पकड़ी गई। यीशु ने कहा तुझ पर किसी ने हुक्म नहीं चलाया? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं भी तुझ पे हुक्म नहीं चलाता। यीशु कसूरवार ठहराने नहीं आया, वो तो निजात की राह दिखाने के लिए आया। लेकिन रूह कुदस आज हर एक को गुनाह का एहसास दिलाता है, आप जाने ना जाने, समझे ना समझे। और इब्रानियों में लिखा है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, फौरन कबूल करो। मैंने फौरन घुटने टेके और मैंने कहा खुदावंद मैं तुझे निजात देता कबूल करता हूं। मैंने रूह कुदस की आवाज पे आमीन कहा तो रूह कुदस का पहला काम है वो लोगों को कायम करता है। ये तो मैंने पर्सनल अपनी मिसाल दी थी। एक और मिसाल देता हूं। इन पेंटिकोस्ट पे जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो तकरीबन 3000 लोग वहां जमा थे, बल्कि उससे ज्यादा थे, मुख्तलिफ मुल्कों से। और पतरस ने फिर एक कलाम सुनाया और कहा सुनो ऐ यहूदियों सुन लो, यीशु मसीह जिसे तुमने मसलूब किया, जिसे तुमने कोड़े लगाए, जिसे तुमने दफन किया, वो दफन हुआ लेकिन तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ जी उठा और आसमान पे चला गया है और उसने जाकर रूह कुदस भेजा है। और आज जो दलेरी मुझ में है, पतरस ने कहा ये रूह कुदस की वजह से है। और पतरस ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस के नाम में कायम रहोगे। पतरस पैगाम सुना रहा था, पतरस तकरीर कर रहा था, रूह कुदस के वसीले से बोल रहा था और साथ साथ रूह कुदस जो है लोगों से बात कर रहा था और रूह कुदस उनके कानों में कह रहा था पतरस ठीक कह रहा है, हाँ तुम गुनहगार हो, यीशु को कबूल कर ले। एहसास जुर्म पैदा किया। देखिए जरा ईमान की किताब 2 बाब उसकी 37वीं आयत क्या लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा ऐ भाइयों हम क्या करें। आज अगर आपके दिल पे चोट लग रही है, मैं ये कह रहा हूं कि गुनहगार को जिंदगी में एक बार तौबा करना लाज़िम है। तो रूह कुदस अगर आपको चोट लगा रहा है, आपके कान में कह रहा है, आपके दिलों पे चोट अगर लग रही है तो चिल्लाइए और कहे पास्टर जी ने बताइए मैं गुनहगार हूं, मैंने तौबा नहीं की, मैंने निजात नहीं पाई, मैंने यीशु को कबूल नहीं किया, मैं रूह कुदस की बात को सुनना चाहता हूं, अमल करना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या मैं क्या करूं। पतरस ने कहा हमें बताइए क्या क्या करना है। चोट लगी, आप पे हर रोज चोट लगती है। रूह कुदस आपसे बोलता रहता है। जब आप कभी चोरी करने लगते हैं या चोरी का इरादा रखते हैं, फौरन रूह कुदस कहता है नो दिस इज सिन। जब आप गाली देते हैं, रूह कुदस आपके कान में कहता है दिस इज बैड, ये कलाम के खिलाफ है, क्योंकि रूह कुदस कहता है कि गालियां बकने वाले आसमान की बादशाह के वारिस ना होंगे। जब आप नशा करते हैं, जब आप चुगली करते हैं, जब एक्चुअली करते हैं, पाक रूह साथ साथ बोल रहा होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। अगर आज उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। इन 3000 लोगों की जमात पर चोट लगी और उन्होंने कहा भाइयों क्या करें। पतरस ने कहा तौबा करो। उसी दिन 3000 लोगों ने यीशु मसीह को निजात देता कबूल कर लिया, तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया। बोलिए हालेलुया। तो अगर आज रूह कुदस बोलता है, एहसास जुर्म पैदा करता है, उसे कबूल कीजिए। तो पहला काम मैंने क्या बताया, The Holy Spirit convicts, रूह कुदस कायल करता है, एहसास जुर्म पैदा करता है, हमें तैयार करता है और हमारे कान में ये कहता है यीशु को निजात देना कबूल कर लो। जिंदगी में एक बार कबूल करना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप कहते हैं कि मैं मसीह घराने में पैदा हुआ, ये काफी नहीं है। मसीहियत एक ऐसा मजहब नहीं है जो नस्ल दर नस्ल चलता है।
اس میں ہر شخص کو خود سے یسوع کو قبول کرنا ہے. سکھ کا بیٹا سکھ ہے, مسلمان کا بیٹا مسلمان ہے, یہودی کا بیٹا یہودی ہے, لیکن مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر شخص جو ہے اسے خود سے اپنے آپ کو مسیح کے پاس پیش کرنا ہے, اور روح القدس اسے مسیح بناتا ہے. ہاللیلویا. اس کی کرسچننگ روح القدس کرتا ہے, روح القدس قائم کرتا ہے. آپ قبول کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, نجات پاتے ہیں, پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, روح القدس کے لیے تڑپتے ہیں. پہلا کام روح القدس احساس جرم پیدا کرتا ہے. ابھی کہا ہے, ذرا آنکھیں بند کیجئے, آنکھیں بند کیجئے, سر کو جھکائیں. آپ کو روح القدس کیا کہہ رہا ہے؟ He's speaking, He's convicting. روح القدس آپ کو قائم کر رہا ہے. اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے, روح القدس قائم کر رہا ہے, کنوکٹ کر رہا ہے. اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ابھی کہیے, خداوند مجھے جس گناہ کا احساس ہولی اسپرٹ نے دلایا ہے, میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں, توبہ کرتی ہوں. اور اگر کوئی پرٹیکولر گناہ نہیں ہے تو ویسے بھی انسان گنہگار ہے, گناہ میں پیدا ہوا ہے, اور اسے زندگی میں جب جیسے ہی سنے شعور میں پہنچتا ہے توبہ کرنی ہے. اور اگر ابھی آپ روح القدس کی آواز کو سن کے کنونس ہو گئے ہیں, خدا کو قبول کر رہے ہیں, تو پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. تھینک یو ویری مچ. تو ہم آگے چلیں گے. روح القدس اور کیا کرتا ہے؟ روح القدس اور کیا کرتا ہے؟ روح القدس کا دوسرا کام, بہت سے کام ہے, لیکن دوسرا کام یہ ہے, جب وہ آتا ہے ہمیں معمور کر دیتا ہے. fullness, we get the fullness of the Holy Spirit. پہلے روح القدس ہمارے ساتھ تھا, ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے کانوں میں بات کرتا تھا, ہمیں احساس جرم بتاتا تھا. لیکن جب روح القدس نازل ہوتا ہے, پاک روح کا بپتسمہ ملتا ہے, جب ہم غیر زبان میں بولنے لگتے ہیں تو روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں. اب یوں سمجھے, ایک گلاس پانی کے پاس پڑا ہے, خالی گلاس, وہ بھرا ہوا نہیں ہے. ایک گلاس جو ہے وہ کولر کے پاس پڑا ہے یا ڈسپینسر کے پاس پڑا ہے, لیکن خالی ہے, وہ صرف پانی کے پاس ہے. ایسے ہی جنہوں نے پاک روح کا بپتسمہ نہیں پایا, وہ خالی گلاس کی مانند روح القدس کے قریب قریب ہے, روح القدس ان کے ساتھ ساتھ ہے, لیکن they are not filled with the Holy Spirit. ان میں پانی بھرا نہیں گیا, وہ روح القدس سے معمور نہیں ہوئے. جب روح القدس آتا ہے وہ فل کر دیتا ہے, بھر دیتا ہے. اور ایمان کی کتاب کے دوسرے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے, جب روح القدس آیا وہ سب بھر گئے روح القدس سے اور غیر زبانیں بولنے لگے, تو وہ بھر دیتا ہے. اور یسوع نے یہ بات پہلے ہی پیشن گوئی کے طور پہ کہا دی تھی. یونا کی انجیل 14واں باب اس کی 17 آیت, یونا 14:17. نیکسٹ, یونا 14:17. یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی, کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے, تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میں چاہوں میرے پیچھے بولیے, وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. اونچی آواز میں کہیے, وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک روح کے بپتسمے سے پہلے روح القدس ہمارے ساتھ. ہاللیلویا, بولیے ہاللیلویا. پاک روح کے بپتسمے سے پہلے روح القدس ہمارے ساتھ ہے. جب بپتسمہ ملتا ہے تو روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے, ہمیں فلنس آف دا ہولی اسپرٹ مل جاتا ہے. بولیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. بپتسمہ سے پہلے روح القدس کے بپتسمے کی بات کر رہا ہوں, پانی کی نہیں. روح القدس کے بپتسمے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ روح القدس ہمارے ساتھ ہے, ہم سے بات کرتا رہتا ہے, اور روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں. بولے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. اونچی آواز میں کہیے ہاللیلویا. میرا تالی بجا دے ہاللیلویا. تو تیسرا کام, میں تھوڑے سے کام بیان کروں گا روح القدس کے. تیسرا کام, جب روح القدس آتا ہے, ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو ہماری ترقی کرتا ہے. ہم ترقی کرتے جاتے ہیں, روح میں ترقی کرتے جاتے ہیں, ہم دعا میں ترقی کرتے ہیں, ہم حوصلہ میں ترقی کرتے ہیں, ہم فیلوشپ میں ترقی کرتے ہیں, ہم کلام پڑھنے میں ترقی کرتے ہیں, ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے, ہمارا پیار بڑھتا جاتا ہے, گناہ کم ہوتا جاتا ہے, بدیاں کم ہوتی جاتی ہیں, اور ہمارے اندر سے گندگی بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے.
ہم اپنی ترقی کرتے ہیں. جب غیر زبان بولتے ہیں ہم روح میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ تعلیم دی ہے جب غیر زبان بولتے ہیں تو ہماری کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ دعا ہے اور دعا کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, خدا سمجھتا ہے اور وہ ہماری ترقی ہو رہی ہوتی ہے. آئیے پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی دوسری آیت, کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے, اس لیے اس کی کوئی نہیں سمجھتا, حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے. وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے, بھید کی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے. غیر زبان آپ بول رہے ہوتے ہیں, آپ کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے, شخصی ترقی ہو رہی ہوتی ہے. روح القدس کا کام ہے وہ ہمیں ترقی دیتا ہے. بولے ہاللیلویا. اور پہلا کرنتھیوں 12 باب میں لکھا ہے کہ جب روح القدس میں ہم دعا کرتے ہیں غیر زبانوں میں تو ہماری شخصی ترقی ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور جب روح القدس غیر زبان میں ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے تو یہ پروفیسی ہوتی ہے اور اس سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور پولس کہتا ہے آرزو رکھو کہ آپ ترجمہ بھی کرو, آرزو رکھو کہ آپ غیر زبانوں کے ترجمے کے ساتھ نبوت بھی کریں, لیکن کم از کم اگر نہیں یہ نعمت, کیونکہ نعمت تو کسی کسی کے پاس ہوتی ہے, تو غیر زبانوں میں ضرور دعا کریں تاکہ آپ کی ترقی ہوتی جائے. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. اور نیکسٹ کام ہولی اسپرٹ کا ایک اور کام, بہت سے ہیں لیکن ایک دو باتیں اور کروں گا. اگلا کام خداوند کے پاک کا یہ ہے وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. تالیاں بجا دیں روح القدس کے لیے. وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. ہمیں تو دعا ہی نہیں کرنی آتی, ہم دعا کرنا نہیں جانتے. ہم دعا شروع کرتے ہیں اور جو ہمیں معلوم ہے, جو ہماری عقل کہتی ہے, ہم دعا کر کے آمین کہہ لیتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے وہ چیز مانگی نہیں جو ہماری ضرورت ہے. آپ کو تو جن ضروریات کا پتہ ہے آپ نے تو وہی مانگی ہے عقل سے, لیکن جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں عقل ہماری بیکار ہو جاتی ہے. جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو روح القدس خود ایسی آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے, ایسی شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, جسمانی طور پہ ہم مضبوط بے شک کمزور ہو, جسمانی طور پہ بے شک ہم ویک ہو. لکھا ہے کہ روح تو کمزور, جسم کمزور ہے مگر روح مستعد ہے. ہمارا جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. ہاللیلویا. وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں رومیو 8واں باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت. یہاں لکھا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. اور جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. بولے ہاللیلویا. جب آپ غیر زبانوں میں دعا کریں, میں نے غیر زبان میں دعا کرتے ہوئے لوگوں کو آہیں بھرتے دیکھا ہے. وہ دعا ذرا دیکھیے ذرا کس طرح سے, ہاللیلویا ہاللیلویا بابا مسایا کا یا بادو یا نیا کھانا رسا. میں نے روتے ہوئے غیر زبان لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں. روح القدس آہیں بھر بھر کے شفاعت کر رہا ہوتا ہے, وہ ہماری کمزوری میں مدد کر رہا ہوتا ہے. اور روح القدس میں ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں, اپنی ترقی کرتے ہیں, اور پھر ہمیں ہماری کمزوری میں مدد ہوتی ہے. روح القدس ہماری شفاعت کرتا ہے, اور پھر روح القدس جو ہے جب ہم نبوت کرتے ہیں تو کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے. یہ دو نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جب سب غیر زبان میں دعا کرتے ہیں یہ نعمت نہیں ہے, یہ روح القدس کے نازل ہونے کا نشان ہے, اور یہ سب ایمانداروں کے لیے لازمی ہے. لیکن جب ہم روح میں غیر زبان میں دعا کر کے اس کا ترجمہ کی نعمت ہے, اور پھر ترجمے کے بعد نبوت ہوتی ہے, کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے, تو یہ بھی غیر زبان کی ایک قسم ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو اس کے لیے میرے سامنے مثال ہے فلپس, جس نے سامریا میں کلیسیا قائم کی. اس کی 4 کنواری جوان بیٹیاں تھیں اور وہ نبوت کرتی تھی. بولے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. وہ نبوت کرتی تھی. یہ بات کے 21ویں باب میں لکھا ہے. کیسریا میں جب پولس آیا
تو وہاں اس نے دیکھا کہ فلپس کی 4 بیٹیاں نبوت کرتی ہیں، اور جو لوگ عورتوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کلام سنانے کی اجازت نہیں، پالوس نے بڑے فخر سے لکھا ہے فلپس کی 4 بیٹیاں کنواری بیٹیاں نبوت کرتی تھی، ورنہ پالوس کہتا کہ بڑا پیڑا ہوا ہے، عورتوں کو تو حق نہیں ہے کہ وہ کلیسیا میں بولے۔ پالوس نے ایسا کچھ نہیں کہا اور اس کی تعریف کی۔ تو روح القدس جب آتا ہے ہم غیر زبانوں میں ترجمے کے ساتھ نبوت کرتے ہیں، کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال میرے سامنے ہے، اور وہ ایمان کی کتاب کے 21ویں باب میں 10ویں اور 11ویں آیت میں سنیے، ایک نبی جس کا نام تھا اغبوس۔ کیا نام تھا؟ اغبوس۔ بولیے کیا نام تھا؟ ایمان کی کتاب کے 21ویں باب میں ایک نبی ہے جس کا نام اغبوس ہے۔ تو وہ کیسریا میں جب پالوس تھا، جہاں پہ میں نے 4 لڑکیوں کا ذکر کیا جو روح سے بھری ہوئی تھی، وہاں وہ نبی آیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کمر بند لیا، بیلٹ لی، اور اس نے کمر بند سے ہاتھ اور پاؤں جکڑ دیے اور کہا، یہ کمر بند اس نے پالوس کا لیا۔ اس نے کہا جس کا یہ کمر بند ہے، جیسے میں نے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے ہیں، ایسے ہی جس کا یہ کمر بند ہے، جب وہ یروشلم میں جائے گا جکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، مسیح کے لیے وہ مقدمات میں سے گزرے گا، جیل بھگتے گا، قید بھگتے گا۔ اور یہ اس نے پیشن گوئی کر دی، اور کلیسیا جو ہے کی ترقی اس میں یہ ہوئی، کلیسیا پہلے تو پریشان ہوئی، رونے لگی کہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی یہ پکڑا جائے گا۔ پالوس نے کہا رو رو کہ مجھے کیوں پریشان کرتے ہو، یہ تو نبی نے نبوت کی ہے، یہ تو پوری ہوگی، میں یروشلم میں جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نہ جا، انہوں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، اور کلیسیا کی ترقی ہوتی چلی گئی، وہ دعا میں بڑھتے چلے گئے۔ تو میں بتا رہا ہوں اس کی ایک نعمت ہے، وہ آنے والی باتوں کی خبر دے دیتی ہے، اور اس نبی نے یہ خبر ان کو پہلے سے دی۔ اور آج کی بھی آخری بات روح القدس کے بارے میں، اور وہ ہے روح القدس ایسا رسانی میں، پرسیکیوشن میں، دکھوں میں، جب لوگ ستاتے ہیں، جو عدالتوں میں پیش کرتے ہیں مسیح کے لیے، کسی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھائی کھڑے ہو جاؤ، آپ مسیح کی منادی کیوں کرتے ہیں، اور وہ گرفتار کرتے ہیں، گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، تو انہیں مذہب کا یا کوئی اور آرڈیننس لگا کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مسیح کے لیے منادی کے عوض میں، کلام سنانے کے جرم میں پکڑے جاتے ہیں تو خوشی منائیں، کیونکہ مسیح کی خاطر آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کہ جب ایسا ہو، ایسا رسانی میں، تو دیکھیے یسوع مسیح کے الفاظ متی کی جی 10واں باب اس کی 20ویں آیت، اور میں چاہوں گا سب کٹھے مل کر جو پڑھ سکتے ہیں اسکرین کی طرف دیکھیں اور یہ آیت پڑھیں۔ کیا لکھا ہے؟ متی 10واں باب اس کی 20ویں آیت، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تمہیں بولتا ہے۔ تو پھر جب ایسی بات ہوتی ہے، جب آپ کو جھگڑا جاتا ہے، آپ کو باندھا جاتا ہے، آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، آپ کو غیر قوموں کے حوالے کیا جاتا ہے، عدالتوں میں حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت جب بولتا ہے پاک روح بولتا ہے۔ ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ اور پترس نے اس کا تجربہ کیا، پترس اور یوحنا کو ہاتھوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور پھر مارا اور کوڑے لگائے، اور پھر کہنے لگے سن لے پترس اور یوحنا، آئندہ یسوع کا نام لے کے منادی نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی تم خود ہی انصاف کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم خدا کی بات کو چھوڑ کر تم انسانوں کی باتوں کو مانے۔ تو جب روح القدس آتا ہے وہ بولتا ہے، اب روح القدس نے دلیری دے دی۔ وہی پترس ہے یہ وہ جس نے ایک چھوٹی سی لڑکی کے کہنے پہ یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا۔ یہ وہی پترس ہے جس نے 3 دفعہ یسوع کا انکار کیا۔ جب روح القدس مل گیا دلیری آ گئی، قوت آ گئی، بولتا ہے پاک روح اس کے اندر، اور وہ دلیری سے وہاں سے یہ بات کہتے ہوئے نکلے کہ ہم منادی کرتے رہیں گے، کانوں میں منع کرتے رہیں گے۔ بولنے والا کون ہے؟ بولنے والا کون ہے؟ یہ دلیری کس نے دے دی؟ ملے جا روح پاک دینے کا دلیریاں۔ تو پھر یہ قدرت دلیری کون دیتا ہے؟ روح القدس دیتا ہے۔ اور اس میں اتنی دانائی، اتنی عقل مندی، اس قدر اس کے کلام میں خوبصورتی تھی کہ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے کرتا ہے۔ جب روح القدس آتا ہے دلیری دیتا ہے۔ بولیے ہاللیلویا۔ میں جب ایک بات کروں گا ہر جملے کے بعد آپ نے کہنا ہاللیلویا۔ جب روح القدس آتا ہے تو دلیری دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، پاک کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے،
قوت دیتا ہے, سچائی کی راہ دکھاتا ہے, آنے والی باتوں کی خبر دیتا ہے, اور گواہی دینے کی قوت دیتا ہے, کلام سنانے کے لیے دلیری دیتا ہے, دکھوں میں مدد کرتا ہے. اس پاک کو حاصل کرنے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ روح القدس حاصل کرنا, میں نے آپ کو مثال دی, پانی کا گلاس اگر کولر کے پاس بھرا ہوا ہے, خالی پڑا ہے, تو پانی پاس کو ہے لیکن خالی ہے. آج روح القدس یہاں پہ ہے, پاک کو یہاں سے بچ کرتا ہے, لیکن آپ شاید آپ خالی ہیں. فل ہونے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے توبہ, یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنا. یہ نہیں کہ مذہبی طور سے باپ دادا کی طرف سے آپ عیسائی ہیں, وہ نہیں. آپ کو خود سے مسیح بننا ہے. یہ جو کرسچننگ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کرسچننگ کی جاتی ہے, فادر کرتا ہے یا پادری کرتا ہے, یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. روح القدس کرسچننگ کرتا ہے. روح القدس ایمانداروں کو جب وہ توبہ کرتے ہیں, جب گنہگاروں کو جب وہ توبہ کرتے ہیں, وہ ان کی کرسچننگ کرتا ہے, انہیں مسیحی بناتا ہے. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. پہلی شرط ہے توبہ, یسوع کو قبول کرے, پانی کا بپتسمہ لے. لیکن اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پانی کا بپتسمے پہ آپ کا ایمان ہے کہ لینا ہے, نہیں بھی لیا تو روح القدس مل جاتا ہے, آپ گیس فرد سے بھر جاتے ہیں. شرط اس کی ہے پاکیزگی, کیونکہ پاک روح کو پاک بدل میں آنا ہے. اگر اندر گندگی بڑی ہے, اگر گناہ بھرا ہے, تو پاک روح نہیں آئے گا. اب اس کو نکال دیں. یسوع سے کہ یسوع تو نے میرے لیے خون پایا ہے, اس لہو سے مجھے دھو دے, گندگی ختم کر دے, اور تاکہ تیرا پاک روح میرے پاک دل میں آئے. پھر شرط اس کی اور بھی ہے بھوک اور پیاس. پاکیزگی کے علاوہ بھوک اور پیاس, تڑپ, خواہش, طلب. جیسے کہ نشہ کرنے والوں کو طلب ہوتی ہے, ایسی طلب پیدا کریں گے, اے خدا میں پاک روح سے بھرنا چاہتا ہوں, معمور ہونا چاہتا ہوں, گیس بارے میں دعا کرنا چاہتا ہوں, اپنی ترقی کرنا چاہتا ہوں. اندر تڑپ ہو, خواہش ہو, بھوک پیاس ہو. بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ میں نے روح القدس سے بھرنا ہے. بعض لوگ کلیسیائی جماعت میں چند ساتھی جمع ہو کر دعا کرتے ہیں, روح القدس نازل ہوتا ہے. آپ تڑپ رکھیں, آپ گروپ بنائیں, آپ ہمیں گئے, چرچ میں آئیں, فیملی میں بنائیں, کٹھے مل کے 4 لوگ مل کے دعا کریں. آپ کی خواہش ہوگی تو روح القدس نازل ہو جائے گا. ہاللیلویا. میں نے ایک خادم کے ایک بھائی کے بارے میں سنا, وہ کلام سن رہا تھا کہ جب ہم مانگتے ہیں تو روح القدس ملتا ہے. وہ کلام سن کے چلا گیا, سائیکل چلا رہا تھا, اپنے گھر جا رہا تھا چرچ سے, اور سائیکل چلاتے چلتے ایک پاک روح نازل ہوا زور سے, اور وہ غیر زبانیں بولتا ہوا گھر چلا گیا. بولے ہاللیلویا. مانگنے سے ملتا ہے, دعا سے ملتا ہے. اچھا, ایک مشن ہے, ایک فرقہ ہے, سن لیجئے, میں نام لے لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, بیتھنیہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے, پانی کا بپتسمہ لیتا ہے, تو روح القدس آٹومیٹک اندر آ جاتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں, بائبل نہیں کہتے. توبہ کرنے کے بعد, پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد, نجات کے بعد روح القدس ساتھ ساتھ ہوتا ہے, گائیڈ کرتا رہتا ہے, لیکن فلنس آف ہالی اسپرٹ نہیں ہوتی. روح القدس نہیں اندر نہیں ہوتا. جب ہم پاک سے معمور ہوتے ہیں, روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے, تو روح القدس سے ہم بھر جاتے ہیں. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بغیر دعا سے مل جاتا ہے, ضرورت ہی نہیں, بس توبہ کرو مل جاتا ہے. وہ غلط کہتے ہیں. میں بائبل سے 1-2 مثالیں دوں گا. یسوع مسیح کی سب سے بڑی مثال, سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ ہلو, سب سے بڑی مثال یسوع مسیح ہی ہے. یسوع مسیح پر روح القدس نازل ہوا کبوتر کی صورت میں. وہ کیا کر رہا تھا؟ پڑھیں لوکا 30 باب 21 اور 22 آئے. جی, جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ لے کر پا کر دعا کر رہا تھا, تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا. بولے ہاللیلویا. تو دعا کرنے سے ملتا ہے. یسوع, آپ کہتے ہیں یسوع کو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہماری مثال ہے, وہ ہمارا نمونہ ہے. ہمیں اگر روح القدس چاہیے تو اس طرح سے ملتا ہے. اور یہ جو کلیسیا ہے جس پر روح القدس نازل ہوا, 120 کی جماعت کتنے دن سے دعا کر رہی تھی؟ پینتیکوس پہ نازل ہوا کتنے دن سے؟ 10 دن سے دعا کر رہی تھی. 10ویں دن روح القدس نازل ہوا. اور یسوع مسیح نے اس کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا کہ روح القدس دعا کرنے سے ملتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل 11 باب 30 آیت. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا
آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، بائبل کی تعلیم یہ ہے۔ لطف مانگنے سے ملتا ہے۔ آج آپ نے مانگنا ہے، آپ نے، اور جب آپ مانگیں تو ایمان سے مانگے۔ کیا لکھا ہے؟ ایمان سے مانگے اور شک نہ کریں۔ جب آپ ایمان سے مانگ رہے ہوں گے، اے خدا مجھے روح سے بھر دے، اے خدا میں پاک سے بھر جاؤں، آپ کی زبان پہ گفتگو زبان کے لفظ خود بخود آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک لفظ آئے گا، پھر دو آئیں گے، آپ نے منہ سے نکالنا ہے، ڈر نکالنا ہے، خوف نکالنا ہے، بولتے چلے جانا ہے، اور لفظ آ جائیں گے اور آ جائیں گے۔ آپ نے بولنے ہیں، آپ نے ان کی ایمان سے الفاظ بڑھاتے جانا ہے، اور ایک دن آئے گا آپ سب سے زیادہ زبانیں غیر زبانیں پر بولیں گے۔ پولس کہتا ہے خدا کا شکر ہے میں سب سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں۔ اور لوگس آخر میں بتاؤں گا کتنے لوگ یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا آسمان پر لے جانے کو۔ کتنوں کا ایمان ہے؟ تو پھر انتظار کیسے کریں گے؟ روح القدس میں دعا کریں۔ پڑھیے یہودا پہلا باب اس کی 20ویں 21ویں آیت، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے، اپنی ترقی، اب خدا کا آسمان سے ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ اس کا وہ رحم کرنے والا ہے، آنے والا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے، روح میں دعا کرنا۔ اگر آپ ایسے والوں کے ساتھ انتظار نہیں کر رہے تو آپ کمی محسوس کریں۔ آئیے کھڑے ہو جائیں۔